جن زدگی یعنی جن کو جن کے اثرات ہیں، اس کی پہچان اور علامات کیا ہیں؟ حالت بیداری میں بھی دیکھتے ہیں، حالت خواب میں بھی دیکھتے ہیں۔ جن زدگی کی بہت سی علامات اور کیفیات ہیں، اور یہ کیفیات کبھی واقعی جنات کے چھونے کی وجہ سے ہوتی ہیں یا اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے بھی ظاہر ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ان میں پہچان کرنا، اگر آپ کو میرے پچھلے لیکچر یاد ہوں تو وہ تمام خصوصیات جو بھی جن کا علاج کرتے ہیں انہیں آنی چاہیے، خود سے اس میں عقل نہیں لڑانی چاہیے، تجربہ ہونا چاہیے، معرفت ہونی چاہیے، اور بیماری کے بارے میں بھی، نفسیات کے بارے میں بھی، طب کے بارے میں بھی، ہر طرح سے اس کے پاس، اور دینی تو ہونی ہی چاہیے، اور یہ ساری چیزیں سامنے رکھیں تو پھر وہ طریقہ علاج ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ایک پہچان اس کی یہ ہے کہ تلاوت یا اذان کے ذریعے سے جنات کا اثر ہے کہ نہیں، اس کی پہچان ہے۔ جس کے متعلق خیال ہو کہ اسے جن چمٹ گیا ہے تو بعض اوقات اس کے کان میں اذان دینے سے یا اس پر قرآن پاک کی تلاوت کے دوران یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے۔ جس پر جن کا سایہ ہو، جب اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے یا اس پر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس پر غشی طاری ہو جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہے، اور ایسا اکثر ہوتا ہے، مگر کوئی ضروری شرط نہیں کہ ضرور ایسا جن زدگی کی وجہ سے ہو، کیونکہ کبھی کبھی تشنج کی وجہ سے یہ بیماری ہے جس سے فٹ پڑتی ہے، غشی طاری ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی پٹھے سکڑ جانے کا مرض بھی نہیں ہوتا، یعنی تشنج نہیں ہوتا اور کسی دیگر وجہ سے مریض بے ہوش ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنی ایک اسٹوڈنٹس کے خواب کا آگے آئے گا، خواب سن کے تو میں نے ان کو مسنون دم، جو آپ کو بھی سینڈ کیا جائے گا، جس کے بعد میں آپ کو سینڈ کر دوں گی، وہ صبح شام آپ لگائیں۔ جب انہوں نے سننا شروع کیا تو وہ کہتی ہے میں دھاڑے مار مار کے رونے کو دل چاہتا ہے، چیخ چیخ کے رونے کو دل چاہتا ہے۔ تو میں نے کہا پھر آپ اس کو لگاتار سنیں، رونے کا دل کرتا ہے، باوضو ہو، 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں اور سجدے میں خوب روئیں، جتنا رو سکتی ہیں روئیں، تو یہ بھی اس کی ایک علامات ہوتی ہے، ورنہ نارمل انسان سنتا ہے صبح شام، لیکن اس کی یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ اور کبھی جن لگنے کی صورت میں مریض زمین پہ گرتے ہوئے چیخو پکار اور آؤ بکا کرتا ہے، اور کبھی بالکل خاموش بھی ہو جاتا ہے، اور کبھی اپنی نگاہ آسمان کی جانب گاڑ دیتا ہے یا دائیں بائیں جانب مرکوز رکھتا ہے۔ یہ حالات ہمیں جن زدہ پر قرات کے دوران پیش آتی ہیں، اس لیے میں نے آپ کو بتائی ہے۔ تو یہ آپ کو صبح شام جو میں آپ کو دوں گی، اس میں اذان بھی ہے، وہ آپ نے صبح شام لگانا ہے اپنے گھر میں، بچوں کے پاس بھی لگائیں اور بچوں سے کہیں کہ سنیں، تو اس میں نظر کا بھی دم آ جائے گا آپ کے لیے، اور اس میں جادو کا بھی دم آ جائے گا، اور اس کے علاوہ بھی گھر میں کوئی اگر ایسے اثرات ہیں تو وہ نکل جاتے ہیں۔ حالت بیداری سے متعلق جنات کے نشانات اور علامات کیا بتاتے ہیں علماء، کہ وہ علامات جن کے متعلق یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ مطلق کہ یہی جن ہے، جن لگا ہوا ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سی علامات ایسی ہیں جن کی وجہ سے بھی یہ محسوس کیا جا سکتا ہے کہ جن لگا ہوا ہے کہ نہیں۔ اب دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ مریض کی علامات کون سی ہیں۔ بیماری خواہ نفسیاتی ہو یا جسمانی، جو علامات میں بتانے جا رہی ہوں ان کا امکان ہوتا ہے کہ جن چمٹا ہوا ہے، مثلاً بے خوابی رہتی ہے اور قلق اور اضطراب رہتا ہے، اب یہ بیماری میں بھی ہوتا ہے۔ اور نفسیاتی بیماریاں اور روحانی بیماریاں یہ تو ہے ہی اس وجہ سے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا میڈیکلی بھی آپ علاج کروائیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، زیادہ سونے کے لیے گولی دے دیتی ہے، آپ کھا کے سو جاتی ہیں، پھر جب وہ اس کا اثر ختم ہوتا ہے آپ پھر وہاں کے وہیں، بلکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو ضرور وہ علاج کروائیں، لیکن ساتھ ساتھ روحانی علاج ضرور کروائیں۔ مریض تنہائی اور علیحدگی پسند کرتا ہے، اس کا دل ہی نہیں چاہتا کہ وہ کسی کے ساتھ بیٹھے یا کسی کے فنکشن میں جائے، تنگ پڑتا ہے جانے سے۔ پھر دائمی سر درد رہتا ہے،
بشرطیہ کوئی طبعی وجہ نہیں ہوتی، مثلا اس کا بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہوتا ہے، ڈاکٹر چیک کرتے ہیں بلڈ پریشر ٹھیک ہوتا ہے، نیند بھی پوری ہوئی ہوتی ہے۔ اگر طبی رکاوٹ نہ ہو تو پھر جسمانی بیماری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو اگر کوئی اس میں نہیں ڈائگنوز ہو رہا تو پھر یہ روحانی بیماری ہے۔ پھر مریض کا بجھا بجھا سا رہنا اور سست رہنا، ذہن کا منتشر رہنا، یہ بھی بعض بیماری سے بھی انسان فیڈ اپ ہو جاتا ہے، بعض گھر کے حالات سے بھی انسان فیڈ اپ ہو جاتا ہے۔ تو ضروری نہیں کہ آپ کے گھر کے حالات یا آپ کو کوئی اریٹیٹ کر رہا ہے، کوئی ایسا رشتہ، کوئی ایسا رویہ، کوئی ایسا گھر کا ماحول، تو آپ سب کو جناتی کی طرف لے جائیں۔ لیکن اگر ہر طرف سے الحمدللہ گھر میں سکون ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شدید نظر کی زرد میں آپ، یا خدا نہ خواستہ کسی کے اثر کی زرد میں ہیں، یا کسی نے آپ کے اوپر جادو کیا ہوا ہے۔ مرگی اور تشنج، پٹھے سکڑ جانے کے دورے پڑنا، یہ بھی دونوں صورتوں میں ہوتا ہے۔ مریض صفائی کا اہتمام نہ کرے، یعنی اس کا دل ہی اچاٹ ہو جائے، اس کا دل ہی نہ کرے دانت صاف کرنے کا، کنگھی کرنے کا، نہانے کا، اور بڑی بیزاری سے اگر نہائے، بڑی مشکل سے اس کو دقت ہو اٹھنے کی، اور وہ کہ چھوڑو رہنے دو، منہ ہی نہ دھوئے سارا دن ایسے ہی گزارتے، تو یہ علامات بھی ہوتی ہیں، دونوں صورتوں میں ہوتی ہیں، جنات کی صورت میں بھی اور جسمانی بیماری کی صورت میں بھی۔ مگر ان تمام علامات کے علاوہ بھی کوئی اور بھی عارضہ ہو تو وہ بھی علامات اس میں کنسیڈر کی جا سکتی ہے۔ بعض جو علامات ہیں وہ جادو میں نہیں بھی پائے جاتے لیکن اس کو جادو ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خواب میں جن کو جادو ہوتے ہیں ان کی کیا علامات ہیں، اور پھر میں یہی کہوں گی کہ اب ایسا نہیں کہ کسی کو کوئی بیماری کی یا کسی اور پرابلم کی وجہ سے ایسے خواب آئیں تو کہ جی مجھے جادو ہے جادو ہے۔ بہرحال جو صبح شام مسنون دم سنے گی تو آپ کا وہ بھی شک نکل جائے گا۔ اس کی پہلی علامت کیا ہے کہ بیماری بوجہ بیماری اونگنے والا کہ جہاں بیٹھا بیٹھا ہی رہ گیا، اس حالت کو کابوس کہتے ہیں۔ پھر ڈراؤنے خواب دیکھنا، جیسا کہ وہ مریض خود کو وحشتناک راستوں میں کھڑا دیکھتا ہے، یا سیاہ بلے یا ڈرونی شکلیں اور خوفناک سائے دیکھتا ہے، جیسے شروع کے میں نے لیکچر میں کالے کتے کی بھی مثال دی تھی۔ خواب میں خود کو بے تحاشا ہنستے ہوئے دیکھتا ہے یا بے تحاشا روتے ہوئے دیکھتا ہے، خواب میں چیخنا چلانا اور آئیں بھرنا یا دانت کچاننا، جیسے دانت بجاتے ہیں اکثر۔ اب یہ ساری علامات آپ دیکھیں بعض بیماریوں کے ساتھ بھی ہوتی ہیں، بعض پریشانیوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا آپ کوئی میڈیسن کھا کے سوئے، یا آپ کو کوئی فزیکلی آپ کی کوئی پرابلم ہے، یا مینٹلی طور پہ آپ اپنے کسی کاروبار کے سلسلے میں یا گھر کے کسی پرابلم میں ڈسٹرب تو نہیں۔ وہ خاص حالات جن میں جنات انسانوں کو چمٹ سکتی ہیں۔ جنوں کے چمٹنے سے مراد یہ ہے کہ جن انسان پر قابو پا لیتا ہے یا اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے انسان اپنی بعض کمزوریوں کی وجہ سے جنات کو خود موقع فراہم کرتا ہے، ورنہ عام حالات میں جن کو انسان پر مسلط ہونے کی طاقت ہوتی ہے اور نہ اجازت، اور وہ انسانی کمزوریاں میں آپ کو بتاتی ہوں، مثلا سخت غصے کی حالت، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھیں۔ اگر بی پی آپ کا ہائی ہوتا ہے تو بی پی کی پراپر میڈیسن لیں، ایکسرسائز کریں تاکہ آپ کو بی پی کی دوائی کم کھانی پڑے، اس سے بھی گردے جلدی ختم ہو جاتے ہیں۔ جو گردے 80 سال کام کرنے ہیں وہ 40 سال کام کرتے ہیں، تو ایکسرسائز پہ توجہ دیں، خوش رہنے کی کوشش کریں، غصے پہ کنٹرول کریں، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر اسی طرح اعوذ باللہ السمیع العلیم من همزہ الشیطان، بہت سی غصے پہ قابو رکھنے کی دعائیں ہیں۔ شدید خوف کی حالت، اس میں بھی اس کو موقع ملتا ہے۔ انتہائی خوشی کی حالت میں بھی جب اوور آپ ہو جاتے ہیں، شدید غفلت کی حالت میں بھی اس کو موقع ملتا ہے، اور شہوت پرستی میں مگن حالت میں، ایسے لوگ جو ہر وقت گندگی کے ساتھ ہی لگے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بھی شیاطین اور جنات چمٹے ہی رہتے ہیں۔ نیز جنات کو دانستہ یا نادانستہ ستانے کی وجہ سے غضبناک ہو کر بھی جن انسانوں کو چمٹ جاتے ہیں، مثلا ایسی جگہوں پہ بلا وجہ شور و غل کرنا جو ہم نے پیچھے ڈسکس کی تھی، ایسی جگہوں پہ بلا وجہ گندگی پھینکنا یا کچھ ایسی حرکات کرنا، وہاں میوزک لے جانا، وہاں فنکشنز کرنا، آرام کو ڈسٹرب کرنا، تو یہ بہت سی علامات ہیں جس کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ حتمی نہیں ہے، یہ ایک اندازہ ہے، اور اس کے مطابق ہی آپ سوچ سکتے ہیں
کہ کیا یہ اس کے علامات ہیں، لیکن اگر آپ کا فزیکلی کوئی پرابلم نکل آئی ہے، ایکس رے میں آ رہا ہے، تو پھر آپ اپنا پراپر علاج کروائیں۔ لیکن میں یہ بھی کہوں گی کہ اس علاج کے ساتھ، چاہے آپ جسمانی طور پہ بیمار ہیں، آپ ضرور قرآنی آیات بھی پڑھا کریں، ان دعائیوں پہ بھی سورۃ فاتحہ ساتھ ایک دفعہ دم کر کے، ان پانی پہ بھی جو آپ پیتے ہیں، میڈیسن پہ بھی، تاکہ اس دوائی سے آپ ٹھیک نہیں ہوں گے، اللہ کے حکم سے ہوں گے، اور آیات کی شفا اللہ تعالیٰ کی اذن سے اس میں ڈالی جائے گی، تو آپ اس سے جلدی ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔